السلام علیکم ناظرین، قرارداد پاکستان یعنی کہ 23 مارچ کے حوالے سے بہترین تقریر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لکھی لکھائی شاندار تقریر، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے، وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو۔ وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو۔ اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو، اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو۔ ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ صدر عزیز وقار اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، آج کا بابرکت دن کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ تاریخ کے اوراق میں، قوموں کی آزادی کی داستانوں میں، بہادری اور سرفروشی کے قصوں میں ہمیشہ اس دن کا شمار تھا، ہے اور رہے گا۔ جناب صدر و سامعین کرام، جس دن کی مناسبت سے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ دن قیام پاکستان میں سنگ میل کی بنیاد رکھتا ہے۔ بقول حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان اسی دن وجود میں آیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ ہم برِ صغیر کے آقا تھے، مگر ہمیں غلام بنانے کی سوچ، ہندو اور انگریزوں کے گٹھ جوڑ نے ہمارے قائدین کو، مسلمانان ہند کو اکٹھا کیا، جس نے ایک ایسے سیلاب کا رخ اختیار کیا جس کے سامنے بند باندھنا نہ تو ہندوؤں کا کام تھا نہ انگریزوں کا۔ اس بحر بے کراں کے سر خیل سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، جبکہ سپاہ تحریک پاکستان کے قائدین تھے۔ جناب صدر، شہر لاہور کو کئی اعزازات حاصل ہیں، ان سب میں یوم پاکستان 23 مارچ کی عظمت و رفت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ شیر بنگال کا تحریک پیش کرنا، قائد اعظم کا جلسے کی صدارت کرنا، علی برادران کا سب سے پہلے تحریک پر لبیک کہنا، مسلمانان برِ صغیر کی قسمت کا روشن اور فیصلہ کن دن تھا۔ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کے، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ صدر باوقار، 23 مارچ یوم پاکستان 1940 کے صرف 7 سال بعد مسلمان قائدین برِ صغیر کی کوششوں سے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک آزاد اور خود مختار ملک مل گیا۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بقول قائد اعظم، پاکستان کا قیام ہندوؤں کی تنگ نظری یا انگریزوں کی چال نہ تھی، بلکہ یہ اسلام کا تقاضا تھا۔ شکریہ۔